میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ہمارے اساتذہ اکرام نے آپ کے سامنے آپ کی تہنیت کے متعلق کلمات بھی پیش کیے اور حفظ کے تعلق سے بہت کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض بھی کی۔ میں زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا۔ اپنے جو چھوٹے بھائی جنہوں نے ابھی تازہ قرآن مجید کی حفظ کی تکمیل کی ہے، صرف 2 باتیں ان کی خدمت میں گوشگزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ کی نعمتوں کا تم شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمت کو بڑھا کر پیش کریں گے، زیادہ دیں گے۔ اب اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ہے اپنے کلام کو یاد کرنے کی اللہ نے توفیق دی۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے شکر کے بہت سارے طریقے ہیں۔ 2 چیزیں خاص طور پر قرآن کے شکر کے متعلق یاد کرنی چاہیے۔ پہلی چیز، قرآن جیسی دولت اللہ نے آسانی سے ہمیں یاد کرنے کا موقع دیا ہے تو اس کو یاد رکھنا بھی چاہیے۔ اور جب بچہ قرآن مجید یاد کرتا ہے، یاد کرنا آسان ہے، رکھنا مشکل ہے۔ پختگی کب آتی ہے؟ جب یاد جس وقت کرے اس کے بعد کے چند سال خوب قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے اور اس میں خاص طور پر سنانے کا معمول بھی ہونا چاہیے۔ جیسے دور کرتے ہیں، ہمارے بچپن میں تو شرط تھی کہ قرآن مجید کے حفظ کے بعد 10 دور کرنا ضروری تھا۔ اب وہ شرط موجود ہے یا نہیں مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں آپ اپنے ان چھوٹے بھائیوں سے ضرور کہوں گا کہ آپ کو درجے میں دور کرنے کا موقع ملے تو بہت اچھا، ورنہ کم از کم اپنے ساتھیوں سے آپ معمول بنائیں، 1-2-3 سال میں 10 دور سنا کر ضرور کریں۔ یہ آپ اپنے اوپر فرض کر لیں کہ قرآن مجید کے 10 دور ہم ضرور سنائیں گے۔ کسی کو بھی سنائیں، اپنے استاد کو سنانے کا موقع ملتا ہے تو بہت اچھا ہے۔ اگر استاد کو سنانے کا، درجے میں سنانے کا موقع نہیں ملتا تو کم از کم اپنے کسی ساتھی کو سنا کر آپ روزانہ معمول بنائیے۔ ہمارے بچپن میں جامعہ میں جو حفاظ طلبہ قیام کرتے تھے ان کا بھی معمول تھا کہ جو عالمیت کرتے تھے ان کا معمول یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کی جوڑی بناتے تھے اور روزانہ صبح میں ایک ساتھی 1 پارہ سناتا تھا، شام میں دوسرا ساتھی دوسرا پارہ سناتا تھا۔ اس طرح سے مہینے میں 1 قرآن دور کرتے تھے، سنا کر اس کا دور کیا کرتے تھے۔ اس سے قرآن مجید کو یاد رکھنے میں بڑی آسانی اور سہولت ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز، قرآن مجید کو یاد رکھنے کے لیے آپ سنائیں بھی، اور نفل نماز میں ابھی سے آپ چھوٹے ہیں، ابھی سے معمول بنائیے کہ نفل نماز میں کم از کم آدھا پارہ روزانہ ضرور پڑھیں گے۔ آج سے اگر بچپن سے جو معمول بنتا ہے وہ آخر تک رہتا ہے۔ آج سے اگر آپ معمول بنائیں گے کہ روزانہ کم از کم آدھا پارہ نفل نماز میں پڑھنا ہم اپنی زندگی کے معمول میں داخل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور مدد ہمارے ساتھ رہے گی اور یہ سلسلہ قائم رہے گا۔ تو ایک تو شکر قرآن کا یہ ہے کہ ہم اس کو یاد رکھنے کے لیے اپنی طرف سے کوشش کریں، اپنا وقت زیادہ سے زیادہ دے دیں۔ دوسری چیز، جتنی بڑی دولت اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے ہمارا اتنا بڑا حق بھی بنتا ہے۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہمیں ملی ہے تو ہمیں اپنے اعتبار سے بھی اللہ کے شکر کے طور پر اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حافظ قرآن جو ہوتا ہے وہ عام انسان سے ذرا مختلف ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں قرآن کی دولت ہوتی ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے جس سے ہماری بے حرمتی نہ ہو، قرآن کی بے حرمتی ہو۔ اپنی زبان کو ہم گندی نہ رکھیں،
زبان پر ہم قرآن کی تلاوت کریں، اس زبان سے ہم گالی دیں گے، اس زبان سے ہم ایک دوسرے کی غیبت کریں گے، اس زبان سے ہم غلط باتیں کہیں گے، تو یہ قرآن کی ناشکری ہوگی۔ جس دل کے اندر قرآن مجید محفوظ ہے اس دل میں ہم دوسروں کی دشمنی رکھیں گے، حسد رکھیں گے، بغض رکھیں گے، ایک دوسرے کے خلاف سازش کرنے کی ترکیبوں کو اس دل میں اور دماغ میں پکائیں گے، تو یہ بھی قرآن کی ناشکری ہے۔ اپنے دل کو بھی چونکہ قرآن کا نور ہے ہم پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کریں، عملی طور پر بھی ہم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پختہ بنیں، ہماری نمازیں قضا نہ ہو، جماعت نہ چھوٹنی پائے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نہ رہیں جن لوگوں کے ساتھ رہنا ایک حافظ قرآن کی شان نہیں ہے۔ اپنی شان کو ہم سمجھیں، جو اپنی ذات کو سمجھتا ہے، اپنی شان کو سمجھتا ہے اور اپنی ذات کا جو احترام کرتا ہے دنیا اس کی قدر کرتی ہے، جو اپنی ذات کا احترام نہیں کرتا دنیا اس کی قدر نہیں کر سکتی۔ من لا یکرم نفسہ لا یکرم، ایک عرب شاعر نے کہا تھا جو اپنا اکرام نہیں کرتا، اپنی عزت نہیں کرتا، دنیا اس کی عزت نہیں کرتی ہے۔ تو اللہ نے ہم کو حافظ قرآن بنایا ہے تو اس کے شکرانے کے طور پر آج ہی سے ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو غلط باتوں سے، غلط صحبت سے، غلط جگہوں سے اور نامناسب چیزوں سے ہم اپنی ذات کی بھی حفاظت کریں، اپنے دل کی بھی حفاظت کریں، اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں، اپنے دماغ کی بھی حفاظت کریں، تو دیکھیے پھر اللہ کی طرف سے کتنی مدد ہوتی ہے۔ اور قرآن جو ہم الفاظ یاد کر چکے ہیں اس کے مطلب کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے پیغام کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی تلاوت سے جسے ہم دنیا کو خوش کرتے ہیں قرآن کے پیغام کو دنیا تک پہنچا کر دنیا کی وہ نورانی دنیا میں نورانی ماحول کو بنانے کی فکر کریں۔ بس اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفظ کی سعادت اللہ نے آپ کو دی۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو باقی رکھے اور محشر کے دن حفاظ قرآن میں ہم سبوں کا حشر فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔